تعلیل سمجھ، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے ہارٹ اصل، کوئی کہتا ہے گردہ اصل، کوئی کہتا ہے لیور اصل، پھیپڑا اصل۔ ارے اللہ کے بندے، بے وقوف انسان، نادان انسان، کم ظرف انسان، کم عقل انسان، جاہل انسان، مزل اور زال انسان، سن، تینوں کے تینوں اصل، تینوں کے تینوں اصل، تینوں کے تینوں اصل۔ کیا گردے کے بغیر انسان جی سکتا ہے؟ لیور کے بغیر انسان جی سکتا ہے؟ ہاتھ کے بغیر انسان جی سکتا ہے؟ جیسے تینوں اصل ہے، اگر ذکر، اگر دل کا دھڑکن ہے تو لیور یہ آ کر انسان کو زندہ رکھنے کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ اگر لیور دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، گردہ انسان کی پاک کرنے کے لیے جیسا اصل اور بنیادی چیز ہے، فرمایا اسی طرح تزکیہ یہ تعلیم کو بھی صفائی کرے گی اور تبلیغ کی بھی صفائی کرے گی، ورنہ تعلیم دیتے دیتے تم متکبر عالم بن جاؤ گے، ورنہ تبلیغ کرتے کرتے تم متکبر مبلغ بن جاؤ گے۔ تم دونوں کو سدھارنے کے لیے چاہیے کہ تم تزکیہ نفس کی فکر کرنے والے بنو۔ اگر تزکیہ نفس والا جاہل ہو، جاہل، آج کل تو جاہل پیر دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جاہل پیر دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، سب کو پیر بننے کا بڑا شوق پیدا ہو گیا۔ تربیت تو اس کی ہوئی نہیں، تربیت تو کسی سے ملی نہیں، تربیت تو کسی سے حاصل کیا نہیں، کسی کی جوتیاں سیدھے کرنے کی نوبت نہیں ہوئی۔ تب تزکیہ رہ کر تعلیم کا انکار کرے، تزکیے میں رہ کر تبلیغ کا انکار کرے، وہ تزکیہ کرنے والا گمراہ کرنے والا ہے۔ کیوں؟ جاہل ہے، جاہل، ان پڑھ ہے، ان پڑھ۔ جب اب ایک بات سنو، عالم بن جانا کافی نہیں ہے، تعلیم و تعلم میں 20 سال رہنا، اس کے بعد علم آنا شروع ہوگا۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، صرف تم لوگ مولوی بن جانے سے مولوی نہیں بن جاؤ گے، عالم نہیں بن جاؤ گے، علم نہیں آ جائے گا۔ 20 سال مسلسل پڑھنے پڑھانے میں لگے رہنا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مجھے دینوں سے بھی الحمدللہ گہری وابستگی ہے۔ آج میں تمہارے ساتھ مکتب میں ہوں، کل میں ختم نبوت کے جلسے میں جاؤں گا، وہاں پر رد قادیانیت پر، سادیانیت پر، شکیلیت پر میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور کل مغرب بعد مجھے ایک مکتب کے جلسے میں حاضری دینی ہے، پھر اسی کل ہی رات، بلکہ پرسوں رات، یعنی ہفتے کے دن مجھے فوراً کارے کال کے اجتماع میں پہنچنا ہے۔ اجتماع میں پہنچ کر قرآنوں میں بات کرنی ہے، علماء میں بات کرنی ہے، اور وہاں کا آخری بیان میرے ذمہ ہے۔ اور کل صبح پہنچتے ہی ہمارے خانقاہ میں ذکر کی مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ ہر دن جمعہ کے بعد نماز فجر مجلس ذکر قائم ہوتی ہے، متعلقین، متوسلین، سالکین آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جو کچھ اللہ والوں نے ہمیں سکھایا ہم ان کو سکھاتے ہیں، اور جن کو توبہ کرانا ہے توبہ کراتے ہیں، پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تینوں سے تحدیث بالنعمہ کے طور پر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے تینوں سے تعلق دیا ہے۔ اور ہمارے مولوی صاحب بھی، جتنے علماء میرے شاگرد ہیں، سب میرے ساتھی ہیں، سب تینوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم گرگٹ نہیں ہیں جہاں چلے وہاں کا رنگ بدل گئے، نہیں۔ اور تم جاہل ہو، جاہل، تزکیے کے نام پر تبلیغ کا مذاق اڑانا۔ ایک کہتا ہے مولانا جی تبلیغ تو وہ بنیادی کام، مولانا ہمیں بہت اوپر ہے۔ کہاں اوپر؟ جہنم کے قریب ہے۔ اوپر کہاں جی؟ جہنم کے قریب ہے۔ تو شیعہ کی اولاد، جو لڑکا مجھ سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا تو شیعہ کی اولاد،
تو جانتا ہے تجھے کلمہ نصیب کس کے ذریعے سے ہوا؟ یہی دعوت و تبلیغ کے ساتھی پھرتے پھرتے چلتے چلتے تیرے گھر پہنچے اور تو اسٹوڈنٹس کے جوڑ میں آیا، تجھے اسٹوڈنٹس کے جوڑ میں لایا، تجھے وہاں پر احساس ہوا، تجھے 3 دن لے جا کر وہاں پر سمجھایا گیا، پھر تیرے دل میں یہ بات آئی کہ میں جو راستے میں چل رہا ہوں وہ غلط ہے۔ تو نے اپنے باپ کی اپنی ماں کی مخالفت کرنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ کر اہل سنت والجماعت میں شامل ہوا۔ تو اتنا بڑا نمک حرام ہے تبلیغ، تیری ماں تبلیغ کے ذریعے سے تجھے احساس بیدار ہوا، تبلیغ کے ذریعے سے تیرے اندر نماز آئی، تیرے اندر درد پیدا ہوا، تو فکر مند بنا، 10 سال تبلیغ میں اٹیچ رہنے کے بعد میں تو پیر ذوالفقار صاحب سے تعلق جوڑا دامت برکاتہم، اور پھر تیرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا پیر صاحب میرا نکاح پڑھانا چاہیے، چنانچہ بنگلور میں اس کا نکاح پیر صاحب نے پڑھایا جب تشریف لائے تھے۔ آج خبیث تو ہم سے کہتا ہے تبلیغ سبھی ابتدائی لوگوں کا کام ہے، جوتے لے کر ماروں گا آئندہ بار ایسا کہا تو۔ چنانچہ اس کے تکبر نے، پیر صاحب نے جو نکاح